حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات کے بعد مکہ کا مزاج اداس ہو گیا تھا۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ نوجوان شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ بنت وہب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ان کے رحم میں پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے رب سے دعائیں مانگتی، کبھی آنے والے بچے کے بارے میں سوچتی۔ شوہر سے علیحدگی آسان نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہا ہو۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب بھی شدید صدمے میں تھے۔ بڑھاپے میں جوان بیٹے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ کثرت سے خانہ کعبہ کے قریب جا کر یہ دعا مانگتے، اے اللہ میرے بیٹے کی نشانی کی حفاظت فرما، اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ 9 ماہ آہستہ آہستہ گزر گئے، لیکن یہ عام مہینے نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو حمل کے دوران کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر نور پل رہا ہے، بوجھ نہیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا اور شام کے محلات میں پھیل گیا، اور آواز آئی، آپ ایک بچے کو جنم دو گے جو اس امت کا سردار ہوگا، اس کا نام محمد رکھو۔ یہ خواب ان کے دل کو مضبوط کرتا رہا۔ آخر کار ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ مکہ کی رات خاموش تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، اور پھر وہ خوشی کا لمحہ آ گیا جس کا زمین و آسمان منتظر تھے۔ 12 ربیع الاول، پیر کی رات، حضرت آمنہ کے گھر میں نور نمودار ہوا۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ پیدائش کے وقت گھر روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے اپنے اندر سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا جو دور دور تک روشن ہو گیا۔ اس طرح رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو عزت بخشی۔ آپ یتیم پیدا ہوئے کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ تھی۔ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس رات کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ ایران کے شہنشاہ کسرے کے محل کے 14 مینار گر گئے، صدیوں سے جلتی آگ بجھ گئی، جھیل ساوا سوکھ گئی۔ یہ سب اس بات کا اشارہ تھا کہ دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ شرک کا اندھیرا چھٹنے والا ہے اور توحید کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ بچے کو گود میں لے کر کعبہ لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اس بچے کو بزرگی عطا فرما، اس کا نام اسے لوگوں کا سردار بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور ان کا نام محمد رکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ نام عرب میں کم ہی سنا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان اور زمین میں ان کی تعریف کی جائے۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دل کو سکون محسوس ہوا۔ انہیں اپنے شوہر سے جدائی کا دکھ تو تھا، لیکن بیٹے کے چہرے کی روشنی نے ان کے غم کو کم کر دیا۔ اس طرح صبر، دعا اور انتظار میں گزارے گئے وہ 9 مہینے ایک ایسی خوشی میں بدل گئے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یتیم پیدا ہونے والا بچہ پوری انسانیت کا سہارا بننا تھا۔ ایک گھر سے نکلنے والی وہ روشنی ساری دنیا کو منور کرنے والی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔